حسین ستارہ ابو ہریرہ، نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ طائف کی وادی میں کھا کھا کے پتھر ہمارے لیے جو تڑپتا رہا تھا، اسی کے طریقے کو پیروں سے روندا، ذرا خود بتاؤ یہ کیسی وفا ہے۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، اللهم لا حول ولا قوة إلا بك۔ تمام قسم کی تعریفات، ہر طرح کی حمد و ثنا، ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جو اللہ تعالی اپنی ذات میں، اپنے اسماء و صفات میں اور اپنی تمام تر عبادات میں یکتا ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، جس کے علاوہ کوئی ہمارے سجدوں کا مستحق نہیں۔ درود و سلام اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں اور رسولوں پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کی رشد و ہدایت کے لیے اس جہاں فانی کے اندر مبعوث فرمایا، خصوصیت کے ساتھ بے پناہ انگنت لا تعداد درود و سلام ہم سب کے امام، امام اعظم، امام کائنات، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہادی عالم اور رہبر کائنات بنا کے مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ برادران اسلام، حالیہ کچھ دنوں پہلے ایک ملعون کی جانب سے امام کائنات، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور آپ کے اہانت کا معاملہ سامنے آیا۔ اس کے بعد امت کے اندر ایک واولہ مچا، ایک شور کھڑا کیا گیا،
اور جس سے جو بن پڑا اس کی مخالفت میں اس نے کیا. بحیثیت ایک مسلمان، یا کہہ لیجئے بحیثیت ایک مسلمان جو کتاب و سنت کی اتباع کا دعوے دار ہے، اس کے لیے سب سے بنیادی اور اہم چیز یہ ہے کہ اس کے تمام تر امور و معاملات میں سلف صالحین رحمہم اللہ کے منہج کی جھلک ہونی چاہیے. اس کے تمام تر معاملات و امور سلف صالحین رحمہم اللہ کے منہج پر ہونا چاہیے. لہذا اسی مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان احانت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور منہج سلف رکھا گیا ہے. خطبے کو میں نے تقریباً 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے، جس پر 5 الگ الگ باتیں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی. سب سے پہلا حصہ ہے انبیاء اور رسل کی اہانت کی تاریخ. آپ اگر دنیا انسانیت کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو ایک بات تو کھل کے آپ کے سامنے آئے گی کہ جب اللہ نے نبیوں اور رسولوں کو اس کائنات کے اندر مبعوث فرمایا تو روز اول سے ہی کچھ لوگ ایسے بھی پیدا ہوئے جنہوں نے نبیوں کی توہین کی، جنہوں نے نبیوں کی اہانت کی، جنہوں نے انبیاء کی لائی ہوئی شریعت کا مذاق اڑایا، اور جنہوں نے اپنے دور کے نبیوں کو بسا اوقات قتل بھی کر دیا. نبیوں اور رسولوں کی اہانت یا نبی یا رسول کی توہین کی جو تاریخ ہے وہ بڑی پرانی تاریخ ہے. آپ قرآن مجید کی تلاوت کیجئے. میں نے خطبہ مسنونہ میں اس آیت کریمہ کو پڑھا. سورہ یاسین کی آیت نمبر 20 پڑھیے. اللہ نے کہا یا حسرتن علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. بندوں پر بڑا حیرت ہے، بندوں کے لیے بڑے افسوس کا مقام ہے. ما یاتیہم من رسول، ان کے پاس جو بھی رسول آتا الا کانوا بہ یستہزئون، یہ اس رسول کا مذاق اڑاتے، اس کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. اللہ نے یہ بتلایا سورہ یاسین کی اس آیت کریمہ کے اندر کہ جتنے بھی نبی اور رسول آئیں ان کی قوم میں کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے نبیوں کا مذاق بنایا، ان کی توہین کی، ان کی اہانت کی، ناپاک سازش اور کوششیں کی. ایسے ہی آپ قرآن مجید کی تلاوت کیجئے. سورۃ الرعد پڑھیے، آیت نمبر 32. اللہ رب العالمین نے کہا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ. اے نبی آپ سے پہلے جو بھی رسول آئے ان کے ساتھ لوگوں نے مذاق کیا، ان کا مذاق اڑایا، ان کی لائی ہوئی شریعت کا ٹھٹھا کیا لوگوں نے. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ. اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے اے نبی یہ مکہ کے لوگ جو آپ کا مذاق بنا رہے ہیں، کوئی آپ کو شاعر کہتا ہے، کوئی آپ کو پاگل کہتا ہے، کوئی آپ کو دیوانہ کہتا ہے، یہ جتنی باتیں بھی کر رہے ہیں وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، یہ ساری باتیں آپ سے پہلے نبی اور رسولوں کو کہی جا چکی ہے. ان لوگوں نے نبیوں کا اور رسولوں کا مذاق اڑایا. پھر اللہ نے کہا فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ. اللہ نے کہا کہ یہ جو کافر ہیں، یعنی نبی کا مذاق اڑانے والا، شریعت کا مذاق اڑانے والا، دین کے شاعر کا مذاق اڑانے والا بھی یہ اسلام میں باقی نہیں ہے. اللہ نے کہا فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا. اللہ نے ان کافروں کو مہلت دے کر کے رکھی ہے. اللہ نے انہیں مہلت دیا ہے. ثم اخذتهم، پھر اللہ تعالیٰ انہیں پکڑے گا. فكيف كان عقاب، تب آپ کو پتا چلے گا کہ ان کو کتنی دردناک عذاب اور کتنا بھیانک سزا دیا جا رہا ہے. یہ دونوں آیت کریمہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 20 اور سورۃ الرعد کی آیت نمبر 32 اگر دونوں کو جمع کریں تو ایک بات تو واضح ہو جاتی ہے
کہ انبیاء اور رسول علیہم السلام جتنے بھی نبی اور رسول آئیں، یعنی نوح علیہ السلام سے لے کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، ان سارے نبیوں اور رسولوں کے ساتھ مذاق کیا گیا، ان کا مذاق بنایا گیا اور ان کی توہین کی گئی، ان کی لائی ہوئی شریعت کا مذاق اڑایا گیا. یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. تو پتہ یہ چلا کہ اہانت کی تاریخ، توہین رسالت کی تاریخ بڑی پرانی ہے. پچھلے دور میں بھی پچھلے نبیوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ گزر چکا ہے. آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی اہانت کی ناپاک کوشش، آپ کی اہانت کی ناپاک کوشش ماضی اور حال میں کیسے ہوئے. اگر آپ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں یا کم از کم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں آپ، اور سیرت پر بڑی مشہور اور معروف کتاب ہے الرحیق المختوم. اگر جن کے پاس نہ ہو، ہمارے مردوں کے پاس یا ہماری خواتین کے پاس، آپ پوری زندگی ہر چیز پر پیسہ خرچ کرتے ہیں، کم از کم ایک مرتبہ وہ کتاب خریدیے آپ. اور میں سمجھتا ہوں جتنی زبانیں بولی جاتی ہیں، تقریباً اردو ہے، ہندی ہے، انگلش ہے، بنگلہ ہے، آپ کی تیلگو ہے یا کنڈا ہے، یا جو مشہور زبانیں ہمارے ملک کی ہے، قریب ساری زبانوں میں اس کا ترجمہ موجود ہے. الرحیق المختوم اٹھا کے آپ پڑھیے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت و رسالت کا اعلان کیا اور لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی، تو اس دور میں لوگوں نے آپ کی توہین کی، آپ کا مذاق اڑایا اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کو برا بھلا کہا لوگوں نے. اور تاریخ نے ان ناموں کو ذکر کیا ہے. مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ الرحیق المختوم میں ان واقعات کو ذکر کیا انہوں نے. میں صرف نام گنا دیتا ہوں آپ کو، بڑے مشہور نام ہیں. ابو لہب کا نام سب جانتے ہیں. ایسے ہی امیہ بن خلف، ابی بن خلف، عقبہ ابن ابی معیط، ولید بن مغیرہ، نضر بن الحارث، عاص بن وائل سہمی، اخنس بن شریک اور ام جمیل. یہ کچھ مرد و خواتین کے نام ہیں جنہوں نے زمانہ قدیم میں کہہ لیجئے یا ابتدائے اسلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کا مذاق بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی. کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ پاگل کہتا تھا، ان میں سے کوئی آپ کو دیوانہ کہتا تھا، کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہتا تھا، کوئی یہ کہتا تھا کہ آپ جو قرآن لے کر کے آئے ہیں یہ پچھلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہلاکت کی بد دعائیں دیا کرتا تھا. اللہ اکبر. یہ وہ نام ہے جو میں نے آپ کے سامنے گنا. یہ زمانہ ماضی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کے ساتھ بڑا برا سلوک کرنے والے لوگوں کے نام ہیں میرے بھائی. آپ ذرا اس چیز کو یاد رکھیں. ایسے ہی آپ اگر زمانہ حال موجودہ وقت میں اگر دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا مذاق لوگوں نے آج بھی بنا کے رکھا ہے. آپ دیکھیں سن 2005 کی بات ہے، ابھی ہم 2021 میں زندگی گزار رہے ہیں. 2005 کی بات ہے، 16 سال پہلے کی بات ہے. پہلی مرتبہ جب ایک امریکی یہودی شخص جس کا نام اخبارات نے ڈینیل پائپس ذکر کیا ہے، اس بدبخت نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹونز بنائے، یا کہہ لیجئے ان کارٹونز کی اشاعت کا یہ ذریعہ بنا. سن 2005 کی بات ہے. پہلی مرتبہ الیکٹرانک میڈیا پر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سر عام جو ہے توہین کی گئی، اور باضابطہ کہہ لیجئے کہ اسی کی سازشی ذہن کا نتیجہ تھا کہ ڈنمارک کے اندر کارٹون جو بنائے گئے اور جن کا مقابلہ منعقد کیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے اخبارات میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹونز شیئر کیے گئے نعوذ باللہ، یہ اسی امریکی یہودی شخص ڈینیل پائپس کی سازش تھی. اور اس کے بعد سے لے کر کے آج تک فی زماننا، آج تک جو ہے آپ دیکھیں مغربی میڈیا جو ہے اس فتنے کی جو ہے کہہ لیجئے کہ پشت پناہی کر رہی ہے اور توہین رسالت کا ذریعہ بنی ہوئی ہے.
آپ یورپین ممالک میں دیکھ لیجئے، خاص کر کے آپ فرانس کو لیجئے، جرمنی کو لیجئے، ہالینڈ کو لیجئے، اٹلی یا متحدہ امریکہ کے جو علاقے ہیں ان کو لے لیجئے، ان کے جتنے بھی ذرائع ابلاغ ہیں، جتنے بھی ان کے میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں، وہاں سے ان سے جو بن پڑتا ہے یہ کوشش کرتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آئے دن کوئی نہ کوئی نقطہ چھوڑا جائے، کوئی نہ کوئی شوشہ لوگوں کے درمیان ڈال دیا جائے، کوئی نہ کوئی بات جو ہے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف پیدا کی جائے۔ اور اس کی سب سے بڑی بنیاد کیا بنی تھی؟ 9/11 کا حادثہ بنا تھا، جب ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر خود یہودیوں اور امریکیوں کی سازش سے بم برسائے گئے اور ایک خاص مسلم ملک کو کہہ لیجئے کہ نشانہ بنا کر کے مسلمانوں کی نسل کشی کی کوشش کی گئی۔ اور اس کے بعد سے جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ اسلام اور مسلمان بڑی تیزی سے اس دنیا کے اندر بڑھ رہے ہیں، اس کے بعد انہوں نے پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کے خلاف ریشہ دوانیاں شروع کر دی اور نئی نئی باتوں کو مسلمانوں کے درمیان اور غیر مسلموں میں عام کرنا شروع کر دیا۔ اور اسی کی ایک کڑی، جس ملعون کا نام لے تو ہر مسلمان کا دل اور اس کا ذہن جو ہے غیظ و غضب سے بھر جاتا ہے، وسیم رضوی۔ وسیم رضوی یو پی کا یہ بدبخت رہنے والا ہے۔ آئے دن فی زماننا، آج کے دور میں ہمارے یہاں یہ آئے دن جو ہے کبھی قرآن کے متعلق کہتا ہے کہ میں نے ایک نئی کتاب ترتیب دی ہے، اور ایسے ہی کبھی یہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق کسی فلم کی بات کرتا ہے، کبھی یہ باضابطہ میڈیا میں آ کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنی زبان دراز کرتا ہے اور آپ کو اپنے طعن و تشنیع کا نشانہ بناتا ہے۔ اچھا، آپ کو ایک حیرت کی بات بتاؤں، ہم اہل سنت کے جو لوگ ہیں نا، بڑے بیوقوف قسم کے لوگ ہیں۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ آج پوری دنیا ہماری دشمن بنی پڑی ہے۔ ہم ٹھیک ہیں بھائی، ہمارے لوگ بھی ماشاءاللہ شیعہ سنی بھائی بھائی کے نعرے لگاتے ہیں اور کاندھے میں ہاتھ ڈال کے، یہ جو قرآن کی اس نے بات کی ہے، کل ہی مجھے ایک ویڈیو موصول ہوئی، اس میں باضابطہ ایک شیعہ عالم اپنی زبان سے یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے ہمارے امام علیہ السلام کے وقت کے موجود ہاتھ سے لکھے ہوئے 4 قرآن ہمیں دستیاب ہوئے ہیں، جن میں سے ایک قرآن کو برٹش میوزیم کے ذریعہ ہم نے یہ تحقیق کرا لیا ہے کہ یہ اس زمانے کی قرآن ہے۔ یعنی ان کو موجودہ قرآن پر ان کا کوئی ایمان نہیں ہے، وہ اپنی ایک الگ قرآن کی بات کرتے ہیں۔ اور یہ جو وسیم رضوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یا قرآن مجید کے بارے میں جو بات کر رہا ہے، یہ دراصل رافضیوں کا ہی تو کام کر رہا ہے۔ یہ ساری باتیں ان کی کتابوں میں باضابطہ موجود ہے، حوالے بھی علماء اہل سنت نے گاہے بگائے دی اور سمجھائی بھی کہ یہ ساری چیزیں شیعوں کی کتابوں کی غلاظت ہے۔ آپ کو میں ایک بات سمجھاؤں، جب اس نے قرآن کے خلاف بات کی تھی تو اس وقت شیعہ بھی کھڑے ہو گئے اور ان لوگوں نے کہا کہ بھائی ہم نے اس کا بائیکاٹ کر دیا ہے۔ میڈیا میں یہ چیز آئی تھی، ہم نے اس کا بائیکاٹ کر دیا، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ گوگل پر جائیے اور جا کر کے ٹائپ کیجئے ہو از دا کرنٹ شیعہ وقف بورڈ چیئرمین، کہ کون موجودہ وقت میں شیعوں کے وقف بورڈ کا چیئرمین ہے۔ آپ کو نام لکھ کر کے بڑے حروف میں آئے گا وسیم رضوی۔ سبحان اللہ، یہ کون سا بائیکاٹ ہے شیعوں کا؟ آپ بائیکاٹ بھی کرتے ہیں اور دوبارہ اس کو وقف بورڈ کا چیئرمین بھی بنا دیتے ہیں۔ یہ وہی بائیکاٹ ہے جسے تقیہ کہتے شیعوں کے مذہب میں، کہ ظاہری طور پر باطنی طور پر کسی چیز کی مخالفت کرو اور ظاہری طور پر منہ میاں مٹھو بنے رہو۔ یہ کھلی بات ہے، یقین جانیں آپ۔ یہ ساری سازش ہے۔ بہرحال یہ وسیم رضوی ہے یا وہ ایک بدبخت جو ہے یتی نرسنگھا نند جو ہے، ان لوگوں کے عمل کو دیکھتا ہوں تو مجھے متنبی، ایک بڑا مشہور شاعر ہے عربی زبان کا، متنبی کا ایک شعر یاد آتا ہے۔ وہ کہتا ہے اپنے شعر میں وَإِذَا أَتَتْكَ مَضَمَّتِي مِن نَاقِصٍ فَهِيَ الشَّهَادَةُ لِي بِأَنِّي كَامِلُ، کہ کوئی ناقص العقل آدمی اگر میری برائی کرے تو سمجھ جاؤ کہ میں کامل العقل ہوں۔ جس کی خود کی سیرت بگڑی ہو اور وہ امام کائنات کے بارے میں بات کرے
تو اس سے بڑا بدبخت اس کائنات کے اندر کون ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر. یاد رکھیں اس چیز کو میرے بھائی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زمانہ ماضی میں بھی اور موجودہ حال میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی کہہ لیجئے کہ ناقص کوششیں کی جا رہی ہیں اور لوگ اپنی کوششوں میں لگے ہوئے. لیکن کیا کبھی ہم نے یہ غور کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کیوں کرتے ہیں؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کیوں کرتے ہیں؟ کیا کبھی ہم نے یہ کوشش کی ہے جاننے کی؟ آئیے میں نے یہاں چند اسباب لکھے ہیں جو آپ کو بتلاؤں کہ آخر یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی مخالفت اور آپ کی اتنی توہین کیوں کرتے ہیں. سب سے پہلی وجہ یہ جان لے آپ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی, ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا اور لوگوں کو بندوں کے در سے اٹھا کر کے بندوں کے رب کے در پر لے آیا. یہ چیز ان سے برداشت نہ ہوئی اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے, کیونکہ یہ تو جانوروں کی اور نہ جانے کن کن چیزوں کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں. ان سے یہ چیز برداشت نہ ہوئی کہ ایک بندہ کھڑا ہو اللہ کی توفیق سے اور اس کے بعد وہ لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دے. ان سے یہ چیز برداشت نہ ہوئی. ایسے ہی یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور آپ کی توہین کیوں کرتے ہیں؟ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے درمیان اپنے رب کا تعارف پیش کیا, اللہ کی عظمت کو بیان کیا, اور وہ تمام عیوب جو ان یہودیوں نے, ان نصرانیوں نے, ان کافروں نے اللہ کے تعلق سے لگا کے رکھے تھے, آپ نے ان عیوب سے اللہ کو پاک کیا. آپ نے بتایا کہ اللہ ایک ہے, جبکہ ان کا عقیدہ یہ ہے, ان یہودیوں کا, ان نصرانیوں کا, کہ اللہ کا بیٹا بھی ہے, اللہ کی بیوی بھی ہے, اور نہ جانے ان کافروں نے, ان غیروں نے کن کن چیزوں میں اللہ کو تلاش کر کے رکھا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عظمت کو بیان کیا. یہ چیز ان سے برداشت نہ ہوئی اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں لگ گئے. یہ اللہ کے رسول کی توہین کیوں کرتے ہیں؟ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جانے سے پہلے سارے لوگوں کو ایک بات کا پیغام دیا, وہ یہ کہ لوگوں تمہارا باپ ایک ہے, تم ایک باپ سے پیدا کیے گئے ہو, تم سب برابر ہو اللہ کے ہاں جو تقوی کے اعتبار سے جتنا بڑا ہوگا اس کا مقام اللہ کے اتنا زیادہ ہوگا. لیکن ان کے یہاں کیا ہے؟ ان کے یہاں ذات ہے, دھرم ہے, کوئی شودر ہے تو کوئی برہمن ہے, اور کوئی شتریہ ہے تو کوئی کسی اور ذات کا ماننے والا ہے. نہ ان کے یہاں یہ ان میں جاتے نہ وہ ان میں آتے ہیں, جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں کو اپنے قدموں کے نیچے روند دیا. آپ یقین جانیں اگر اسلامی قانون کو واقعی لوگ مان لے تو بڑے بڑے چودھریوں کی چودراہٹ ختم ہو جائے. یہ ان سے برداشت نہ ہوئی, یہ ان سے برداشت نہ ہوئی, اور یہ لوگ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر آمادہ ہو گئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص کرنے پر اور آپ کی توہین کرنے پر یہ آمادہ ہو گئے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ایسے ہی یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ قسم کے اخلاق کی تعلیم دی ہے. آپ نے لوگوں کو بے حیائی سے روکا, بے حیائی کو مٹایا, انسانوں کو انسان بن کر زندگی گزارنے کا سبق سکھایا, جبکہ یہ لوگ اچھے اخلاق سے عاری ہیں. یہ اچھے اخلاق سے عاری ہیں, ان کے یہاں زندگی گزارنے کا کوئی نظام حیات نہیں ہے. ایسے ہی یہ بے حیائی کے عادی ہیں, یہ فحاشی اور بدکاری سے بھرے ہوئے معاشرے کو ترجیح دیتے ہیں, یہ ننگا رہنا, ننگا پن کو اپنے یہاں بڑی ترقی کا ضامن سمجھتے ہیں. اللہ اکبر. اور ایسے ہی انہوں نے زنا کا بازار گرم کیا, انہوں نے نشہ آور اڈوں کو کہہ لیجئے کہ آباد کیا, اور ان لوگوں نے بے مقصد زندگی گزارنے کو ترجیح دیا, جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں کو مٹا کر کے ایک با مقصد زندگی دی, جہاں پر ایک عورت کی عزت کی حفاظت ہوتی ہے, جہاں ایک مرد کے عزت کی حفاظت ہوتی ہے, جہاں ایک عورت کے جان کی حفاظت ہوتی ہے, جہاں ایک مرد کے جان کی حفاظت ہوتی ہے. اور ایسی تعلیم دی آپ نے کہا کہ زمین پر اتنا امن ہوگا کہ ایک عورت غالباً عراق سے یا ہیرا سے چل کر کے آئے گی, بیت اللہ
اللہ کے حج کے لیے اور اسے اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہ ہوگا۔ صحابہ نے کہا کہ ہم نے دیکھا ایک عورت اکیلی اونٹ پر بیٹھ کر کے آتی ہے اور اسے اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہوتا ہے۔ یہ چیز ان سے برداشت نہیں ہوتی۔ مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، ہمارے طائف اسلامک سینٹر جالیات میں دائی اور مبلغ ہیں شیخ رحمت اللہ بالی صاحب، کشمیر کے ہیں۔ آپ اکثر ایک واقعہ سناتے تھے ہم لوگ جب آفس میں بیٹھتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ، ذرا آپ دیکھیں کہ نبی کے دور کا پھر کیا معمول ہوگا۔ ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ جو موجودہ سعودی حکومت ہے، ان کے جو دادا ملک سلمان کے دادا، جب ان لوگوں نے اپنی حکومت قائم کی تو ایک بندہ لمبا تڑنگا کالا کلوٹا شخص جو ہے ان سے ملا اور ملک عبدالعزیز کو بڑی دعائیں دی۔ اس نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہتا ہے کہ میں بڑا ظالم تھا، جب تک میں توحید نہیں جانتا تھا، جب تک مجھے سنتوں کا علم نہیں تھا، بڑا ظالم تھا میں۔ اور اس نے شیخ عبدالعزیز رحمہ اللہ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس بندے نے ہمیں توحید اور سنت سکھلائی، یقین جانو میں نے نہ جانے کتنے ہزار حاجیوں کو لوٹا ہے اس دور میں۔ وہ مسلمان تھا، کتنے ہزار حاجیوں کو میں نے لوٹا ہے، لیکن اس شخص کے آنے کے بعد ان ساری چیزوں کو میں نے چھوڑ دیا۔ ذرا غور کرے، اللہ کے نبی کی سنت پر چلنے والا ایک بندہ اتنا امن قائم کر سکتا ہے، تو اللہ نے جس نبی کی تائید کی، کہہ لیجئے کہ ضمانت دی ہے، اور جس نبی کی کہہ لیجئے کہ مدد کی اللہ نے ذمہ داری لی ہے، اس نبی کے ذریعہ اللہ نے زمین پر کتنا امن قائم کروایا ہوگا۔ ان لوگوں سے یہ چیزیں برداشت نہیں ہوتی ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے، اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے۔ اور ایک وجہ ہے جو بڑی وجہ ہے، آپ دیکھیں عیسائیوں کے معاشرے میں، یورپین کلچرز میں دیکھ لیجئے، یا پھر ہمارے برادران وطن جو ہے ان کے بھی معاشرے میں، یہ یتی نرسنگھا نند ہے، میں ان تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، ان لوگوں کے معاشرے میں یہاں معبودوں کی کوئی قدر نہیں ہے، یہاں معبودوں کی کوئی قدر نہیں ہے۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اپنا رب بنا لیا۔ بعد میں ان لوگوں کو بار بار عیسیٰ علیہ السلام کی بے عزتی کرتے کرتے ایسی عادت پڑ گئی کہ ان لوگوں نے ایک فلم بنایا، اور فلم کا نام رکھا دا ڈاوینسی کوڈ۔ دا ڈاوینسی کوڈ فلم کا نام رکھا۔ اس فلم میں ان لوگوں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام زنا سے پیدا ہوئے ہیں۔ اب ان کو یہ عادت لگ گئی اپنے نبی کے ساتھ اس طرح کی بدتمیزی اور بے حیائی کرنے کی، ان کی توہین کرنے کی، اور یہ بار بار چاہتے ہیں کہ ہم ایسی باتیں مسلمانوں کے کانوں تک بھی پہنچائے تاکہ یہ بھی اپنے نبی کے تعلق سے بے غیرت ہو جائے، اور یہ بھی اپنے نبی کے تعلق سے توہین کرنے سے شرمائے نہیں، گھبرائے نہیں، بلا جھجک اپنے نبی کی توہین کرتے رہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز آج مسلمانوں میں آ گئی ہے، معذرت کے ساتھ یہاں اتنے بیٹھے ہیں، اکثر لوگ داڑھی شیو کیے ہوئے، یہ نبی کی توہین ہے۔ میری بات کا برا نہیں ماننا آپ، میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا ہوں، لیکن حق بولنے کا عادی ہوں۔ 5 وقت کی نمازیں نہیں پڑھتے، یہ نبی کی توہین ہے۔ قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، یہ نبی کی توہین ہے۔ آپ کو میری بات بری لگے، میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن یہ حقیقت ہے۔ اللہ کے نبی کے چہرے پر داڑھی آئی، آپ نے پوری زندگی داڑھی کو رکھا، قبر میں آپ کے ساتھ گئی، آپ نے کہا نماز چھوڑنے والا جان بوجھ کر مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ کیا نبی کے فرامین کو چھوڑنا یہ نبی کی توہین نہیں ہے؟ آج یہ چیز مسلمانوں میں آ گئی۔ ماشاءاللہ عید میلاد کے جلوس میں پوری قوم سڑک پر تھی، لیکن وہیں جب ظہر کی اذان ہوئی، عصر کی اذان ہوئی، مغرب کی اذان ہوئی، عشاء کی اذان ہوئی، فجر میں تو پوری قوم مسجد سے غائب تھی۔ یہ نبی کی توہین نہیں ہے، یہ نبی کا مذاق اڑانا نہیں ہے، یا یہ نبی کی لائی ہوئی شریعت کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ عیسائیوں نے اپنے نبی کی توہین کر کر کے ہمیں اس بات کا عادی بنا دیا کہ ہم کہہ لیجئے زبان سے تو نہیں، لیکن اپنی حرکتوں سے نبی کی جب توہین کرتے تو ہمیں شرم بھی نہیں آتی ہے۔ شاعر نے کہا تھا وداع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہو ہنود۔ صحیح میں ہماری شکل و صورت جو ہے عیسائیوں کی طرح ہو گئی ہے، تمدن رہنا سہنا جو ہے ہندو اور غیر مسلموں کی طرح ہو گیا ہے۔ یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، ہمارے اسلام کو دیکھ کر کے تو یہود بھی شرمندہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو یاد رکھیں، یہ تو تیسری بات تھی کہ اللہ اکبر، یہ چوتھی بات تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کیوں کرتے ہیں۔ اب آئیے ایک اہم بات کی طرف میں آپ کو لے کے چلوں۔ شریعت اسلامیہ نے ان لوگوں کی کچھ سزائیں مقرر کی ہیں جو لوگ دین اسلام
یا اللہ تعالی یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والے ہیں۔ اور اس میں نے ایک اور چیز لکھا ہے، اللہ کے وعدے۔ کیا اللہ تعالیٰ وعدے میں جھوٹا ہوتا ہے؟ پہلے آپ یہ مجھے بتا دیجئے، اللہ کے وعدے جھوٹے ہوتے ہیں؟ جھوٹے نہیں ہوتے، الحمدللہ، یہ ہمارا ایمان اور یقین ہے۔ اب آئیے، شریعت اسلامیہ نے گستاخ رسول کی سزا مقرر کی ہے، اور کھلے لفظوں میں کہیے تو سزا یہ ہے کہ گستاخ رسول کی گردن مار دی جائے۔ کیا کی جائے؟ گردن مار دی جائے۔ لیکن سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیا ہر کوئی اس کی طاقت رکھتا ہے؟ نہیں۔ اگر آپ کسی اسلامی حکومت میں رہتے ہیں اور وہاں کوئی اس قسم کا جرم کرے تو اسلامی حکومت اسے سزا دے گی، نہ کہ کوئی فرد اسے سزا دے گا۔ یہ آپ یاد رکھیں اس چیز کو، ورنہ آپ جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے قانون کے مطابق آگے وہ بات آئے گی، آپ اگر اسے سزا دلوا سکتے ہیں تو دلوائیے، ورنہ انتظار کیجئے، موت اسے بھی آنی ہے اور ہم نے بھی آنی ہے، حساب اس کا بھی ہونا ہے اور حساب ہمارا بھی ہونا ہے۔ آئیے اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر کیا فرماتا ہے، آپ سورۃ التوبہ کی تلاوت کریں، آیت نمبر 61 پڑھیے۔ اللہ نے کہا وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ۔ کچھ لوگ اللہ کے نبی کا مذاق اڑاتے، آپ کو تکلیف دیتے تھے، اور کیا کہتے تھے؟ یہ نبی کان کا کچا ہے۔ ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا، کان کا کچا ہے، اپنی زبان میں یہ مذاق کے طور پر کہتے ہیں۔ اگر ہر بات کسی کے کان میں چلی جائے تو کہتے کیا کہ یہ کان کا کچا ہے۔ اللہ نے کہا والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم۔ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے والے ہیں، ان کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ اللہ نے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے اللہ رب العالمین نے۔ دنیا میں تو ان کی گردن ماری ہی جائے گی حکومت کے جانب سے، دنیا میں ان کی گردن حکومت کے جانب سے تو ماری جائے گی۔ یہ ذلت تو ہے ہی ہے کہ سارے لوگ جو وہاں موجود ہیں وہ دیکھ لیں کہ یہ رسول کو گالی دینے والا، رسول کی توہین کرنے والا ہے، لیکن قیامت کے دن جو اللہ نے عذاب مقرر کیا، اللہ نے کہا ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین نے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 57 میں ارشاد فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لهم عذابا مہینا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، جو لوگ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں، جو آپ کو کبھی پاگل، کبھی دیوانہ، کبھی شاعر، کبھی ہوس پرست کہتے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ نے کہا کہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ کی لعنت ہے ان پر دنیا اور آخرت میں۔ اور میں اس کی ایک زندہ مثال آپ کو دیتا ہوں۔ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے، یعنی جسے اللہ نے دین کی سمجھ دے دی گویا کہ اللہ کی بھلائی اس کے ساتھ ہے، اور اللہ جس سے دین کی سمجھ چھین لے اور جو میڈیا میں بیٹھ کر کے کہے کہ مجھے مرنے کے بعد چتا پہ جلا دینا اور یہ کرنا وہ کرنا، اس سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ لعنہم اللہ، اللہ نے اپنی رحمت اس سے چھین لی کہ اس کی زبان وہ باتیں کہتی ہے کہ جو باتیں کہنے سے کافر بھی تھراتا ہے۔ اللہ اکبر، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ نے دنیا میں تو اس پر اپنی لعنت کی ہی، فرشتوں کی لعنت ہوئی، ان تمام انسانیت کی لعنت ہوئی، لیکن آخرت میں بھی وہ ملعون ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا۔ اللہ نے کہا کہ اللہ نے اس کے لیے ایسا عذاب تیار کر کے رکھا ہے، عذاب میں تو ڈالا جائے گا لیکن اس عذاب کے مزے کے ساتھ ساتھ یہ وہاں ذلیل اور رسوا بھی ہوگا۔ ایک چیز ہے عذاب میں ڈال دیا گیا، معاملہ ختم نہیں، اللہ تعالیٰ عذاب میں بھی ڈالے گا اسے، اور یہ وہاں پر ذلیل بھی ہوگا اور رسوا بھی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ایسے ہی سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 57 کے بعد آپ آگے چلیے، آیت نمبر 61 میں اللہ رب العالمین نے کہا ملعونین، یہ لوگ کیا ہے؟ ملعون ہیں، یہ ملعون ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ اینما ثقفوا، یہ جہاں بھی مل جائے، اخذوا وقتلوا تقتیلا، انہیں اللہ کے حکم سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے۔ جب ملعون خانہ کعبہ کے چادر کو پکڑ کے لٹک جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نبی کی عزت کی حفاظت کے لیے اللہ نے اس وقت خانہ کعبہ میں بھی خون بہانے کی اجازت دی نبی کو۔ نبی کی عزت اور نبی کے مقام کو سمجھیے آپ کہ اللہ نے خانہ کعبہ میں بھی نبی کی توہین اور شریعت کا مذاق اڑانے والے کے خون بہانے کی اجازت دی اللہ نے۔ اور
اور وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن تھے، خانہ کعبہ میں سریعام ان کی گردن مار دی گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آئیے میں اللہ کا ایک وعدہ آپ کو سناؤں۔ یہ تو 3-4 وعدے تھے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا ایک بڑا بہترین وعدہ جو اللہ نے اپنے نبی سے کیا، اس وعدے کو آپ یہاں سے جانے سے پہلے یاد رکھیں۔ سورۃ الحجر کی تلاوت کیجئے، آیت نمبر 94 اور 95 پڑھیے۔ اللہ نے کہا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ۔ اے نبی، اللہ نے آپ کو جو شریعت دی ہے آپ لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور ان کافروں سے، ان مشرکوں سے آپ منہ موڑ دیجئے۔ ان سے یہ اس لائق نہیں ہے کہ ہم اپنی زبان ان سے لڑائیں، ان کی اتنی وقت اور حیثیت نہیں ہے۔ وہ تو الگ بات ہے، آج میڈیا کا دور ہے، ہر آدمی کے ہاتھ میں انٹرنیٹ اور موبائل ہے، ورنہ ان جیسے کتنے بڑے بڑے بدبخت اس دنیا میں پیدا ہوئے اور یہاں سے فنا ہو گئے، مٹا دیے گئے، تاریخ نے ان کا ذکر تک نہ کیا۔ الگ بات ہے آج انٹرنیٹ ہے اور میڈیا بھی ان کی ہے، میڈیا بھی ان کی ہے۔ ایک مثال میں دیتا ہوں، یہ یہودی، یہ عیسائی، یہ غیر مسلموں کی لاوی جو اسلام کے پیچھے پڑی ہے، اس کی ایک بڑی مثال دیتا ہوں۔ ہم جب پڑھائی کے دور میں صحافت پڑھتے تھے، یعنی جرنلزم جس کو ہم کہتے ہیں، تو ہمارے استاد ہیں اسد اعظمی حفظہ اللہ، اللہ شیخ کی حفاظت کرے، ہر شر اور ہر فتن سے اللہ تعالیٰ شیخ کی حفاظت فرمائے۔ انہوں نے پڑھائی کے دوران ایک چیز بتلائی تھی کہ میڈیا کے بڑے بڑے نیوز ایجنسیز جو ہیں وہ سب کے سب یہودیوں کے ہاتھ میں ہیں۔ آپ اخبار پڑھتے ہوں گے، اخبار تو بہت کم لوگ پڑھتے ہیں، انگلش اخبار جب پڑھیں گے نا تو جہاں سے خبر شروع ہوتی ہے وہ بریکٹ میں ایک نام لکھا ہوتا ہے، جیسے کہیں لکھا ہوتا ہے رائٹر یا الگ الگ نام، یہ سب نیوز ایجنسیز کے نام ہیں جو دنیا بھر سے نیوز کلیکٹ کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ میڈیا چینل سے اپنی نیوز بیچتے ہیں۔ بڑی بڑی جتنی نیوز ایجنسیز ہیں 90% یہودیوں کی ہے۔ اچھا، فیس بک وغیرہ جب اتنا عام نہیں تھا، یہاں کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ اسرائیل میں کیا ہو رہا ہے۔ ہمارے یہاں ایک آٹو والا اور ایک بائک والا ٹکرا جائے تو میڈیا میں ڈیبیٹ ہوتا ہے اس کے اوپر، اور وہاں بڑے بڑے حادثے واقعات ہو جاتے ہیں، وہ خبریں نہیں آتی عوام الناس میں۔ اچھا، ان کا کوئی آدمی مارا جائے، ایک آدمی بھی مارا جائے، پوری میڈیا میں اس کی چرچا ہوتی ہے، اور سینکڑوں فلسطینیوں کو ناحق قتل کر دیا جاتا ہے، اس کے بارے میں میڈیا میں ایک نیوز نہیں آتی ہے۔ یہ بنیادی وجہ کیا ہے کہ پوری میڈیا پر ان کا قبضہ ہے، پوری میڈیا پر۔ تو آج یہ میڈیا ان کا ہے، باتیں ان کی ہے، یہ کہیں بھی اپنی بات پہنچا سکتے ہیں۔ مسلمانوں کو گھبرانا نہیں چاہیے، ایسی سازشوں سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے کہا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، اللہ نے آپ کو جو شریعت دی ہے اس کو لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور ان مشرکوں سے منہ پھیر لیجئے، اور یاد رکھیے اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اے نبی یہ جو آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں نا، ان کے لیے اللہ کافی ہے، آپ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کافی ہے، اور اللہ نے انتظام کیا۔ یہ مذاق اڑانے والے ختم ہو جائیں گے، اس سے پہلے والے بھی ختم ہو گئے، لیکن نبی کے ذکر کو تو اللہ نے قیامت تک باقی رکھا ہے۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر ہے، بڑا مشہور شعر ہے، کہا وَالْإِلَهُ اسْمَ النَّبِيُّ مَعَ اسْمِهِ إِذْ قَالَ فِي الْخَمْسِ الْمُؤَذِّنِ أَشْهَدُ، کہ اللہ نے اپنے نبی کا وہ ذکر بلند کیا، وہ ذکر بلند کیا، وہ ذکر بلند کیا کہ ہر 5 وقت آذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتا ہے۔ اور جائیے اٹھا کر کے سروے دیکھ لیجئے، دنیا میں ایک واحد آواز ہے جو 24 گھنٹے گونجتی رہتی ہے، اور وہ آواز ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، بڑے بڑے جہابذہ تھے، اپنے دور کے بڑے بڑے ظالم تھے، جنہوں نے نبی کا مذاق اڑایا، آپ کی شریعت کا مذاق اڑایا، آپ کے بھیجے ہوئے خط کو پھاڑ کر کے پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے چند لمحوں میں ان کی بڑی بڑی سلطنتیں ختم کر دی، دنیا سے ان کا ذکر اللہ نے مٹا دیا، لیکن آج بھی میرے نبی کا نام باقی ہے، کل بھی باقی ہوگا، اور قیامت میں بھی میرے نبی کا نام باقی ہوگا انشاءاللہ۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اللہ نے کہا نبی ہم کافی ہیں ان مذاق اڑانے والوں کے تعلق سے۔ ہاں کچھ چیزیں ہیں جو میں خصوصی طور پر اپنے نوجوانوں کو بتلانا چاہتا ہوں، عمومی طور پر آپ سب کو۔ آئیے کچھ چیزیں ہیں جن کا ذکر کرنا میں بہت مناسب سمجھتا ہوں۔ پہلی چیز، اپنے نفس پر ضبط کا لگام لگائیے۔ کوئی بھی چیز، کوئی بھی معاملہ پیش آنے کے بعد واویلا مت مچائیے، پاگل اور دیوانوں کی طرح حرکتیں مت کیجیے۔ آپ اپنے
نفس پر ضبط کا لگام لگائیے، جلد بازی سے کام نہ کیجئے، اور کوئی ایسا کام نہ کیجئے کہ آج آپ مظلوم ہیں اور آپ کی ایک چھوٹی حرکت آپ کو ظالم بنا دے۔ اس کی مثال دیتا ہوں، بڑا مشہور ہے کہ ہٹلر نے بہت یہودیوں کو مارا۔ یہ صحیح ہے کہ ہٹلر نے یہودیوں کو مارا تھا، لیکن آپ یقین جانیے واللہ جتنی یہ تعداد بتاتے ہیں مارے جانے کی اتنی نہیں تھی۔ ان لوگوں نے اپنے آپ کو بڑا معصوم بنا کے پیش کیا، جیسے گویا کہ انہوں نے کوئی جرم کیا ہی نہیں۔ اور آج دنیا میں ایک چھوٹا سا بھی فساد ہوتا ہے اس کے پیچھے ان کی پشت پناہی ہوتی ہے۔ مارا ہٹلر نے ان کو، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو اتنا معصوم بنا کے پیش کیا، اتنا معصوم بنا کے پیش کیا کہ ہر دیش اور ہر ملک کے دروازے پر کھڑے ہو کر کے انہوں نے رویا اور اپنے معصومیت کا ڈھنڈورا پیٹ دیا۔ تو آج جن کے دلوں میں نرم گوشے ہیں وہ بڑی شفقت سے یاد کرتے ہیں اللہ یہودیوں پر بڑا ظلم ہوا ہے۔ آج ہم مسلمانوں کی حالت کیا ہے؟ ماشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوئی، اب ہم جوش میں آ جاتے ہیں، بعض لوگ کھڑے ہو کر کے جو ہے گالیاں دینا شروع کر دیتے۔ اور ہاں، سوشل میڈیا پر اللہ کے واسطے کوئی بیان بازی مت کیجیے، آپ اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، ایک آدمی کی بیان بازی پوری قوم کو لے ڈوبتی ہے۔ آپ یقین جانیں اس چیز کو، یقین جانیں اس چیز کو۔ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں۔ حالیہ ممبئی میں ایک معاملہ ہوا، مہاراشٹرا میں ایک معاملہ ہوا۔ کس چیز کا معاملہ تھا کسی کو معلوم ہے؟ امراوتی میں مظلوم تھے مسلمان، ایک غلطی بھی نہ کہیں اس کو استعمال کر کے ظالم مسلمانوں کو بنا دیا گیا۔ تو آج میڈیا ہر اعتبار سے یہ تلاش کرتی ہے کہ آپ ایک موقع دیجئے کہ آپ ابھی مظلوم ہیں، آپ کے نبی کے خلاف بات کی گئی، آپ اپنی بات کو حکومت تک پہنچائے، اس سے پہلے آپ کو ظالم بنا کر کے لوگوں کے سامنے کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ اب وہ مظلومیت والا معاملہ ختم، اب آپ ظالم ہیں، آپ نے ایسا کیا، اور اس کے بعد وہ بڑے بڑے میڈیا ہاؤس میں بیٹھ کر کے جن مسئلوں پر پچھلے دور میں لوگ کان نہیں دھرتے تھے آج ان پر ڈیبیٹس کرائے جا رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے، جلد بازی نہ کیجیے، اپنے نفس کو ضبط میں رکھیے، آپ اپنی زبان کو لگام لگائیے، اور اللہ کے واسطے سوشل میڈیا پر کوئی ایسا کام نہ کیجیے کہ آپ ایک کی وجہ سے پوری قوم کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے۔ پہلی چیز۔ دوسری بات، علماء اور اہل علم سے، اور جو آپ کے دانشور ہیں، جو عقل اور سمجھ رکھنے والے صحیح فکر و فہم کے لوگ ہیں، آپ ان سے جا کر کے جڑیے، علماء سے بیٹھ کر کے مشورہ کیجئے، ان کی رائے لیجئے، سلف کا منہج پوچھئے، کتاب و سنت کی معرفت حاصل کیجئے اس مسئلے کے تعلق سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھیے سورۃ النساء آیت نمبر 83، آیت نمبر 83 میں اللہ نے کہا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْخَوْفِ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ لَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ اللہ نے کہا کہ ان کے پاس جب کوئی معاملہ آتا ہے، چاہے اس کا تعلق خوف سے ہو یا امن سے ہو، تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ شور مچانا شروع کر دیتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، چلا چلی، شور مچانا، الٹی سیدھی اول جلول حرکتیں شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ نے کہا لو ردوہ الی الرسول، اگر وہ اس معاملے پر معاملہ آنے کے بعد صبر و ضبط سے کام لیتے، رسول کی تعلیمات کی طرف اس معاملے کو لوٹاتے، یا ان کے درمیان جو اولی الامر ہیں، جو اہل علم ہیں، جو علماء ہیں، ان سے اگر مشورہ کرتے، تو علماء ان امور کو جان کر کے کچھ انہیں ایسی رہنمائی کرتے جو ان کے حق میں خیر تھا۔ کہ آج ہمارے یہ معاملہ ہی الٹا ہے، آج ہماری اکثریت علماء کو گالیاں دینے والی ہے معذرت کے ساتھ، اور سب سے بڑی گالی یہ کہ علماء نے کیا کیا، علماء نے کیا کیا، علماء کیا کر رہے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بہرحال تو اس چیز کو یاد رکھیں آپ کہ اہل علم سے، علماء سے ان امور پر آپ تبادلہ خیال کیجئے، مشورہ کیجئے۔ تیسری چیز جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ امام ابن قیم رحمہ اللہ کا ایک بڑا مشہور قول ہے، آپ کہتے ہیں المصائب والبلایا نقمت او نعمت، کہ کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی آزمائش، اس کے دو رخ ہوتے ہیں۔ میرے بھائی، ہم ہمیشہ ایک ہی رخ دیکھتے ہیں، ہم کیا سمجھتے ہیں؟ مصیبت ہے، پریشانی ہے تو یہ میرے لیے عذاب ہے، نہیں، کبھی کبھی یہ مصیبت، یہ پریشانی آپ کے لیے نعمت بھی ہوتی ہے،
کبھی کبھی نعمت ہوتی ہے. امام ابن قیم رحمہ اللہ یہی کہتے کہ ہر مصیبت، ہر پریشانی جو ہے اس کے دو پہلو ہیں. یہ عذاب بھی ہو سکتا ہے، یہ نعمت بھی ہو سکتا ہے. ہاں یہ ہمارے فکر پر دلالت کرتا ہے کہ ہم اسے عذاب سمجھتے کہ اسے نعمت سمجھتے. اتنا بڑا معاملہ ہوا نا، اتنا بڑا معاملہ ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی گئی اور اسلام کو مٹانے کی بات کی گئی اور قرآن کو تبدیل کرنے کی بات کی گئی. یہ ساری چیزیں چلتی رہیں گی قیامت تک، گھبرانا نہیں ہے. اس مصیبت کو آپ بطور نعمت استعمال کیجئے. کس طور پر؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آج اس بار تو ایک مرتبہ پورا مطالعہ کیجئے ہی کیجئے. آپ یہ نعمت بنائیے. میں نے اس بار اپنے نبی کی سیرت پڑھنی ہے. کم سے کم کوئی بدبخت آپ کے منہ پر بولے تو آپ اس کا جواب تو دے سکیں، اس کا جواب تو دے سکیں. نبی کی سیرت کم سے کم ایک بار پڑھیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اختیار کیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اختیار کیجئے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، میں نام نہیں بتاتا ہوں. ایک فیملی اور اس کے بغل میں ایک گھرانہ تھا. ان کو نہیں معلوم تھا کہ یہ گھرانہ اہل حدیث ہے اور یہ ماشاءاللہ بڑے وہ تھے. اب آپ سمجھ رہے ہیں، اہل حدیثوں کو روز ان سے ملاقات ہو، گالیاں دیتے، برا بھلا بولتے. وہ صاحب کچھ نہیں کہتے تھے، کچھ بھی نہیں، واللہ کچھ بھی نہیں کہتے تھے. بس ہاں ملنا جلنا، پڑوسی کا حق ادا کرتے، ان کے ساتھ خیر کرتے، بھلائی کرتے. ایسے ہی بات ہی بات میں کچھ عرصے کے بعد بات نکلی تو ان صاحب نے کہا کہ یار آپ اتنے با اخلاق، اتنے با ادب، اتنے سنت کے پابند ہیں، آپ کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں؟ تو اس نے موقع دیکھ کر کہا کہ میں اہل الحدیث میں سے ہوں. تو یہ صاحب کہتے واللہ اگر اہل الحدیث ایسے ہی ہوتے ہیں تو آج سے میں بھی اہل الحدیث میں سے ہو گیا. یہ میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ اپنے نبی کی سنتوں پر عمل کیجیے. اور نبی کی سنت صرف نماز میں نہیں ہے، نبی کی سنت صرف روزے میں نہیں ہے، نبی کی سنت صرف زکوٰۃ میں نہیں ہے، صرف حج میں نہیں ہے، بلکہ سراپا زندگی نبی کی سنت کا جیتا جاگتا تصویر ہونی چاہیے. میرے بھائی ایسی زندگی آپ گزاریے. ایسے ہی غیروں کے ساتھ اپنا سلوک ٹھیک کیجیے. اپنے بچوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتلائیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی تعلیم دیجیے، تاکہ آنے والے دنوں میں جب فتنے اور بڑھ جائے اور نبی اور اسلام کے بارے میں اور بڑی بڑی سازشیں کی جائے تو آپ قبر میں بھی ہو تو مطمئن ہو، یا قبر میں جائیں تو مطمئن ہو کر کے جائیں کہ میرا بیٹا اپنے نبی کو پہچانتا ہے، میری بیٹی اپنے نبی کو جانتی ہے. کم از کم اتنا کیجئے. اس عذاب یا اس مصیبت کو اپنے لیے بطور نعمت استعمال کیجئے. ایسے ہی چوتھی چیز، جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں کے قانون کے مطابق اپنے نبی اور اپنے دین کے دفاع کو سیکھیے. اس کے لیے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیجیے، اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم دیجیے، انہیں وکالت پڑھائیے، انہیں سمجھائیے، انہیں بتائیے. اور جو ہمارے مسلم نوجوان ایڈوکیٹس ہیں، جو وکیل ہیں، انہیں لا کر کے مساجد میں، کلبز میں، اسلامک سینٹرز میں کہہ لیجئے، یا جہاں ممکن ہو وہاں ایسی مجلسیں منعقد کیجئے جس میں آپ کو وہ قانون کے وہ دھارے بتائے، وہ آرٹیکلز بتلائیں جن کے ذریعہ آپ اپنے نبی کا یا اپنے دین کا دفاع کر سکتے ہیں. ہماری خواتین کے لیے بھی ایسی مجلسیں منعقد کی جائے جہاں ہر مسلمان کی زبان پر ہو فلاں آرٹیکل سیکشن اتنے کے تحت یہ آدمی میرے نبی اور دین کا مذاق اڑانے والا ہے. فریڈم آف اسپیچ کے نام پر کوئی کھلواڑ کر کے ہمارے دین سے نہ جانے پائے، کوئی ہمارے نبی کی توہین کر کے نہ گزر پائے. آپ کو اتنا علم اپنے دستور اور اپنے قانون کا ہونا چاہیے جس ملک میں آپ رہتے ہیں، اور اس کے لیے بیداری مہم چلانے کی ضرورت ہے. ایسے ہی پانچویں چیز جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ اتحاد و اتفاق کیجیے. جتنے بھی اہل سنت والجماعت کے فرقے ہیں میں کہتا ہوں ان کو کینچی کے دو پارٹ ہونے چاہیے. بھائی ہم آپس میں لڑتے ہیں لیکن ہمارے درمیان کوئی آیا تو ہم انہیں کاٹ کے چلے جائیں، ایسی ہماری تربیت ہونی چاہیے. کاٹنے سے مراد یہ نہیں کہ اس کی گردن کاٹ دے، نہیں، ہم لڑنے کے قابل ہوں مل جل کر کے. کینچی کے دو پارٹ جب لگتے ہیں تو ہی کپڑا کٹتا ہے، ایک پارٹ سے آپ نہیں کاٹ پائیں گے. تو ایسی زندگی گزاریے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں اس بات کی ضمانت دی اگر اتحاد ختم ہو گیا، مسلمانوں کی اتحاد مٹ گئی تو ان کی ہوا اکھڑ جائے گی، چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے مسلمانوں کو تہوبالا کر کے گزر جائیں گے. اور آخری بات جو سب سے اہم ہے، اللہ کی طرف پلٹ جائیے، گناہوں سے توبہ کیجیے،
اللہ سے معافی مانگیے. نمازوں کی پابندی، یہ بھیڑ جو یہاں دکھ رہی نا، یہ عصر کی نماز میں بھی ہونی چاہیے، یہ مغرب میں بھی ہونی چاہیے، عشاء میں بھی ہونی چاہیے، یہ فجر میں ہونی چاہیے. یہ بھیڑ اگر ایسے ہی جمع ہو گئی اور انہوں نے مل کر اللہ سے دعائیں کر لی تو اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور ان پریشانیوں کو دور کرے گا. میرے بھائی، اللہ نے قرآن میں ایک اصول بیان کیا، تم کو جو مصیبت پہنچتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے. ہم نے اپنے نبی کو بھلایا، نبی کی سیرت کو بھلایا، نبی کی تعلیمات کو بھلایا، اور آج اگر ہمارے نبی پر آواز اٹھائی جا رہی ہے تو ہم پریشان ہو جا رہے. نہیں میرے بھائیوں، یہ کچھ بنیادی باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. دعا کریں اللہ سے کہ اللہ رب العالمین کہی گئی باتوں پر سب سے پہلے کہنے والے کو، اس کے بعد آپ تمام سامعین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہے اللہ تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اللہ ہم میں جو بیمار ہیں تو انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. الہ العالمین آج کھلے عام تیرے دین کی، تیرے نبی کی اور اللہ تیرے ذات کی توہین ہو رہی ہے. اللہ مذاق بنایا جا رہا ہے. اللہ ہم ان سب کے سامنے تجھے لے کر کے آتے ہیں. اللہ ان کے مقابلے میں ہم تجھے کھڑا کرتے ہیں. اللہ تو ہی ان سے بدلہ لینے والا ہے. اللہ تو ہی ان سے انتقام لینے والا ہے. الہ العالمین تو مسلمانوں کی صفوں کو جوڑ دے. اللہ تو ہماری صفوں میں اتحاد پیدا فرما دے. اللہ تو ہمیں اتحاد و اتفاق سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے. الہ العالمین تو ہمارے نوجوانوں کی اصلاح کر دے. اللہ تو ہمارے بزرگوں کی اصلاح کر دے. اللہ تو ہمارے خواتین کی اصلاح کر دے. اللہ تو ہمارے بچوں کی اصلاح کر دے. الہ العالمین تو جب تک دنیا میں زندہ رکھ، دین اسلام پر زندہ رکھ، اور خاتمہ ہو تو ایمان و اسلام کی حالت میں ہو. آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ.